ہر انسان خطا بار ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب میں گزرا ہے، اس میں ہماری ایک مشق ہو جاتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس روش کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان بالکل گناہ نہ کرے اور بالکل گناہوں میں ڈھیلا ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف جگہ پہ جہاں قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں توبہ کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے ہی توبہ کا ذکر ہے کہ ہم سے گناہ ہوں گے۔ تو بحیثیت بشر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، کوشش کریں، لیکن پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم توبہ کی طرف جائیں۔ اگر ہم توبہ کی طرف نہیں جا رہے تو پھر ہمارا کیا رخ طے کر دی ہے شریعت؟ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو گناہ کی ظلمت سے پاک کر دیا جاتا ہے، نور کے ساتھ اس کو چمکا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص گناہ میں آگے بڑھتا ہے، زادت فَإِن زَادَ زَادَت، تو اگر یہ شخص گناہ میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے دل پر گناہ کا ایک نقطہ لگتا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے حتی تعلو قلبہ، اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کے دروازے بھی بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آخرت کے فیصلے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں جو مالدار یعنی عیاش قسم کے لوگ، ایک اگر کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، دین فریضے پورے کر رہا ہے، یہ مال نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک شخص ہے جو دین کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، مال ہے اب اس کو اڑانا ہے، کوئی عیاشیوں میں اڑانا ہے، تو ایسے لوگ جو عیاش ہوتے ہیں ان کو اللہ چھوٹ دے دیتے ہیں، وہ گناہوں میں خود بھی پڑتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں، تو پوری بستی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا چھننا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے سے رکاوٹیں بھی ہٹی جا رہی ہیں، دنیاوی پکڑ بھی نہیں ہو رہی، آخرت کے حساب سے پکڑ بھی نہیں ہو رہی، تو ہم بے غم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری آخرت کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو گناہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہوا، توبہ کی طرف ہم مڑ گئے، بچت ہو رہی ہے، اللہ کی رضا ابھی ہے، ہمارے ایمان ابھی سلامتی کی طرف ہے، توبہ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک بادشاہ تھا، اس کو اس کے جو بزرگ تھے اللہ والے جن کے ساتھ اس کی نسبت تھی، تو خواب میں آئے، انہوں نے حکم دیا کہ فلاں آدمی کو آپ اپنا مشیر بنا لیں۔ جب اس نے اس کو بلایا تو مشیر تو بنا لیا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ عیاش قسم کا آدمی ہے، شرابی کبابی آدمی ہے۔ اب پورا دن اس کا اسی تشویش میں گزرا کہ ایسے شخص کو مجھے مشیر بنانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ دوبارہ پھر خواب میں زیارت ہوئی تو بزرگوں کو انہوں نے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسے شخص کا مجھے حکم کیوں دیا؟ تو فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کی آخرت کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونچی جگہ بٹھا دیا تاکہ یہ ساری زندگی گناہوں میں ہی لگا رہے اور اس کی آخرت کی تباہی ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم کسی جھوٹ میں مبتلا ہیں تو بولتے جا رہے ہیں اور ہم کام نکالتے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے فنکار ہیں، ہم سود میں مبتلا ہیں، ہم بدعات میں مبتلا ہیں، ہم کسی بھی قسم کے ظلم میں مبتلا ہیں، رشوت خوری میں ہے یا کسی نشے میں مبتلا ہیں، بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، تو ہمیں اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری آخرت کی تباہی کا فیصلہ ہو تو نہیں چکا نا۔ ہماری رکاوٹیں ہٹتی جا رہی ہیں باوجود جس کے کہ ہم غلط ہیں، ہماری آخرت کی تباہی کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے جو اپنی آخرت ہے اس کی تباہی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، پہلا حکم ہے۔ گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم بہت سارے ایسے کاموں میں جن میں بےغم پڑے ہیں تو فوراً سوچنا چاہیے، اس سے توبہ کی طرف مڑنا چاہیے اور آخرت کی تباہی سے بچنا چاہیے۔ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔